جو کلیمز اب کیے جا رہے ہیں، بلیٹڈ کلیمز کیے جا رہے ہیں ڈی جی ایم او کی طرف سے، اس سے پہلے ان کے ایئر چیف نے بھی کلیم کیے، جو شروع میں کانفلکٹ کے فوراً بعد جو سی ڈی ایس کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بتایا، یہ کتنی کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے خود بھارت کی افواج کی ٹاپ لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس کے درمیان میں، کتنا امیج اپنا وہ ٹارنش کر رہے ہیں، کتنی اپنی کریڈیبلٹی کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور کتنی اپنے پروفیشنل آرم فورسز کو اس طرح کی باتیں کر کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ پہلی تو یہ ہے کہ انڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جب سے مودی پاور میں آیا تب سے ان کا یہ فالس فلیگ آپریشنز اور جھوٹ اور من گھڑت نیریٹیوز، یہ بڑا ان کا ایک ٹپیکل ایک پیٹرن رہا ہے۔ انڈین جو آرم فورسز ہیں اس میں ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جہاں پہ لڑائی کے دوران لوگوں نے غلط اور فیک آپریشنز پروجیکٹ کر کے ایوارڈز لیے، کہ جو ٹریک ریکارڈ انڈین آرمی کا یو این مشنز کے اوپر ہے وہ بھی ہائیلی آبجیکشنیبل اور ڈپلوریبل ہے۔ وہاں پہ ریپ کیسز ہوئے، وہاں پہ مس بیہیویئر کے ہوئے، فالس اسٹوریاں بنانے کی ہوئی، تو یہ ان کا جو وتیرہ ہے دیٹ از ویل نون۔ مئی 25 میں جو مارکا تھا، اب اس کے اوپر میں یہ کہنا کہ ہمارے جہاز نہیں گرے اور ہم نے ان کے جہاز گرائے، تو یہ صرف وہ کہتے ہیں نا کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ پوری باڈی پالیٹک آف انڈیا لیکس دیٹ گریس، دے آر مین ٹو دا کور۔ دا مین فیکٹ از کہ ان کا نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا، اور باقی یہ ہے کہ نمبرز کی جو ہے نا ڈسکشن یہ چلتی رہے گی، 5 تھے 7 تھے، بٹ دے ور بیڈلی بیٹن۔ اب ہمیشہ سے انڈیا جو ہے وہ اپنے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ اس طرح کے مار کے سٹارٹ کرتا ہے۔ ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی اس نے ایبروگیٹ کی اور اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا، دوسرا اس کے بہار کے الیکشنز ہیں۔ اب اس کی جو بھی اس نے کام کیا ہے وہ اس کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اسے عزیمت اٹھانی پڑی، اسے شرمندگی ہوئی، اس کا نیریٹو پوری دنیا میں پٹا، ڈپلومیٹکلی پاکستان کی پذیرائی ہوئی، اس کو امبیرسمنٹس ہوئی، اور میں تو ان کو پروفیشنل آدمی کہنا بھی نہیں چاہوں گا۔ اگر سی ڈی ایس نے ایکسپٹ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک بندے نے چلے گریس ڈسپلے کی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوا ہے، اتنے کا ہوا ہے، اتنے کا ہوا ہے، ریسپیکٹیو آف دیٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لارج جو زیادہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں who have no grace, who have no truthfulness اور غلط چیزیں ایٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2015-16 میں زیرو کراسنگ اکراس ایل او سی اور کلیم یہ کیا تھا کہ یہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے۔ اگر زیرو کو یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ان کا طریقہ کار ہے، غلط نیریٹو پروڈیوس کر کے اور اپنے فالس کلیمز کرنا۔ دے کلیم ٹو بی کہ جی ہم بہت سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی، لیکن جب سے یہ بی جے پی پاور میں آئی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں دے آر اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں فیور کیا انڈائریکٹلی اور انہوں نے انڈیا کو ڈیمیج کیا اور وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں۔